باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ سورہ حج کا ترجمہ جاری ہے۔ آیت نمبر 3 سے لے کے 5 تک کا ترجمہ ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، لوگوں میں سے جو جدال کرتے ہیں خدا کے بارے میں بغیر تحقیق کے، بغیر علم یعنی تحقیق کے بغیر۔ بس ایسا شخص ہدف سے خود بھی دور ہے، دوسروں کو بھی دور کرتا ہے۔ تحقیق کے بغیر ان جدال باطل، جدال غیر احسن، یعنی جس جدال کے مقدمات معقولات نہ ہوں، مقبولات نہ ہوں، وہ جدال غیر احسن ہے، جدال غیر احسن ہے۔ بس جدال احسن تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے مقدمات معقولات اور مقبولات ہوتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ایسا شخص جو جدال باطل کرتا ہے وہ پیروی کرتا ہے ہر سرکش شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ بس جو شیطان کی راہ پر چلے وہ جہنم کی آگ کی راہ پر ہے۔ کتب علیہ، لکھا گیا ہے اس پر کہ انہو من تولا، یہ کہ جو شیطان کو ولی بنائے، جو شیطان سے دوستی کرے، جو شیطان کو خود پر غلبہ دے، فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بس یہ کہ یہ شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اسے لے جاتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور شیطان خود بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا اور پیروکاروں کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے، اگر تم شک میں ہو معاد کے متعلق، مراد یہ ہے قیامت کے متعلق، معاد کے متعلق اگر تم شک میں ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس یقیناً ہم نے تمہیں مادے سے خلق کیا، مٹی سے خلق کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، بس یا ایھا الناس، یہ خطاب صرف مسلمان مومنین یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں بلکہ سب انسانوں سے۔ بس تمہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ معاد حق ہے، یعنی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم سب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ معاد حق ہے۔ اے لوگو اگر تم شک میں ہو معاد کے متعلق، دوبارہ اٹھانے کے متعلق، قیامت کے متعلق، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس یقیناً ہم نے خلق کیا تم سب کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، نطفہ یعنی خالص پانی، نطفے سے تمہیں خلق کیا، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر ہم نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے خلق کیا، خون کے لوتھڑے سے، پھر ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ، پھر وہ جمع ہوا، پہلے علقۃ یعنی جمع ہوا خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ گوشت بنا، ہڈیوں کے بغیر جو گوشت ہے، ہڈیوں کے بغیر گوشت، پھر ہڈیوں کا لباس چڑھایا، پھر اس میں روح ڈالی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ٹھیک۔ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ، بس یہ جو ہے مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، بس یہ مضغہ جو ہے مستوی خلقہ، یہ انسان مستوی خلقہ ہوتا ہے یا غیر مستوی خلقہ، ٹھیک۔ بس بعض انسان مستوی خلقہ بنتے ہیں، نکلتے ہیں ماں کے شکم سے، اور بعض غیر مستوی خلقہ کہ ضائع ہو جاتے ہیں کہ حمل جو ہے، حمل تو ہو جاتا ہے، اس میں بچہ بن نہیں پاتا، وہ پروسیس وہ مکمل ہو نہیں پاتا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مخلقتن کہ یہ مستوی خلقہ ہوتا ہے، یہاں
ضائع ہو جاتا ہے غیر مخلقت لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، بیان کریں کہ تمہارا خالق ایک ہی ہے، تاکہ ہم تمہیں بیان کریں کہ تمہارا خالق ایک ہی ہے۔ بس خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ مبدأ اور معاد تمہارا ایک ہی ہے۔ بس خداوند عالم یہاں دلائل دے رہا ہے، مبدأ ہونے کو بھی ثابت کر رہا ہے خداوند عالم، اور معاد کو بھی۔ بس مخلقتن وغیر مخلقتن، بس یہ جو مضغہ ہے یہ مستوی الخلقہ ہوتا ہے، یہاں غیر مستوی الخلقہ ضائع ہو جاتا ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں کہ خدا ہی تمہارا خالق واحد ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم اسے رکھتے ہیں ماں کے شکم میں جتنی مدت چاہیں، یعنی بعض بچے 6 ماہ کی مدت میں دنیا میں آتے ہیں، یعنی 6 ماہ کی مدت رہتے ہیں ماں کے شکم میں، بعض بچے 7 ماہ، بعض بچے 8 ماہ، بعض بچے کاملاً 9 ماہ رہتے ہیں ماں کے شکم میں، کاملاً 9 ماہ شکم میں رہتے ہیں، ٹھیک، الی اجل مسمى، ایک معین مدت تک، معین مدت یہاں بعض 6 ماہ، بعض 7 ماہ، بعض 8 ماہ، اور بعض کاملاً 9 ماہ کی مدت کو پورا کرتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، بچہ نکلتا ہے ماں کے بچہ بنا کے ہم تمہیں نکالتے ہیں، ٹھیک۔ بس خداوند عالم نے پہلے تراب سے ہمیں خلق کیا، تراب سے مراد ہے کہ زمین سے نکلنے والی اشیاء ہمارے والدین کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان اشیاء سے نطفہ بنتا ہے، نطفے کی وجہ سے ہم خلق ہوتے ہیں، نطفہ پھر علقہ بنتا ہے، علقہ پھر مضغہ بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، گوشت پر پھر چادر چڑھتی ہے، لباس چڑھتا ہے، ہڈیاں جب آئے تو فنفخت فیہ من روحی، میں اس میں روح ڈالتا ہوں، روح آتی ہے، روح آنے کے بعد جو ہے وہ ایک مدت تک گزارتا ہے، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، کاملاً 9 ماہ، اس کے بعد وہ بچے کی بچپن طفل کی صورت میں ماں کے شکم سے نکلتا ہے۔ ثم لتبلغوا، پھر نکالا ہے بچہ بنا کے تمہیں، تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کو پہنچو، بالغ ہو جاؤ، عقلی لحاظ سے بھی بالغ ہو جاؤ، ظاہری لحاظ سے بھی بالغ ہو جاؤ، بدنی لحاظ سے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے بعض ہیں جو پہلے مر جاتے ہیں، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کوتاہ مدت میں وفات پا جاتے ہیں، مراد یہ کوتاہ مدت میں وفات پا جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑھاپے اور ناتوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپے اور ناتوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں، تاکہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جائیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بس تاکہ وہ جاننے کے بعد بھول جائیں، نہیں بعض عمر کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں، بڑھاپے میں لوٹ جاتے ہیں، جس طرح وہ بچپن میں ضعیف اور کمزور تھے، اسی طرح بڑھاپے میں بھی ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمیں بچپن میں والدین کی ضرورت تھی، اسی طرح بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو سنبھالیں۔ بس یہ سب کچھ خدا دکھا رہا ہے تاکہ سمجھائے کہ خدا ہی مبدأ ہے، خدا ہی معاد ہے، معاد خداوند عالم، لوٹنا خداوند عالم کی جانب ہے، یہ سارا کچھ خداوند عالم کر رہا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتاً، مردہ، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی کو تاکہ وہ زندہ ہو، اہتزت، وہ زمین حرکت کرتی ہے، کیسے حرکت کرتی ہے؟ نباتات نکلتی ہیں، درخت نکلتے ہیں، حرکت میں یہ زمین آتی ہے، وربت، اور بلند ہوتی ہے، یعنی باغات اور زراعت کی صورت میں بلند ہوتی ہے، من زوج بہیج، کہ یہ نر اور مادہ
نباتات نر اور مادہ ایک دوسرے کے یاور بن کے سرسبز ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ زوجن بہیج ہے، زوجن بہیج سے یعنی یہ نر اور مادہ ایک دوسرے کی نصرت اور مدد سے سرسبز ہوتے ہیں۔ بس ان میں بھی نر اور مادہ ہیں، نباتات میں بھی نر اور مادہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں اور سرسبز ہو جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔